الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیلاب نے پاکستان میں ہر طرف تباہی مچا رکھی ہے۔ کئی دیہات اور شہر صفائے ہستی سے مٹ گئے، انسانی جان اور مال کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے۔ سیلاب نے سب سے زیادہ تباہی پاکستان کے بلوچستان میں مچائی، اس کے بعد دوسرے صوبے میں اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ بلوچستان کے بعد سندھ میں سب سے زیادہ نقصان ہوا، کئی گھر اجڑ گئے، کئی زندگیاں چلی گئی۔ ناظرین، جب بھی ایسی کوئی قدرتی آفات آتی ہے تو بہت سارے واقعات بھی جنم لیتے ہیں۔ آج سے 3 مہینے پہلے محکمہ موسمیات نے شدید ترین بارشوں اور سیلاب کی پیش گوئی کر دی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح پاکستان کے حکمرانوں نے اس بات پر کوئی کان نہیں دھرے، جس کی وجہ سے مالی اور جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ خاص کر غریب طبقے کو کئی گھر سے بے گھر ہو گئے۔ وہ گھر جو روپیہ جوڑ کر غریبوں نے بنایا، وہ گھر جو ان کے رہنے کی جگہ تھی، وہ گھر جو ان کے لیے باعث سکون اور مسرت تھے، ان کے وہ سارے گھر صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ گھر کی اہمیت بے گھر ہونے والے افراد سے پوچھئے، وہ جن کے سروں سے چھت چھن گئی، جو شدید بارشوں میں کھلے آسمان تلے بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مالی امداد کریں۔ ناظرین، ہم آپ کو اسی آفت سے جڑی ہوئی ایک آفت کے بارے میں اطلاع دیتے ہیں۔ سندھ کے ایک گاؤں میں عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ یہ ایسا واقعہ تھا جسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ ہوا کچھ یوں، سندھ کے ایک گاؤں میں ایک عورت کے گھر کی چھت شدید ترین بارش کی وجہ سے نیچے گر گئی تھی۔ وہ عورت اپنے گھر کے چھت کے ملبے تلے دب کے مر گئی۔ بہت مشکل سے اس عورت کو ملبے تلے سے نکالا گیا، پھر اس کے بعد اس کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا تو عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملا۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اتنی بارش میں کسی بھی گھر کی چھت نہیں گری تھی، صرف اس ایک عورت کے گھر کی چھت گر گئی تھی، جس کا گھر سب سے زیادہ مضبوط تھا۔ جب بارش شروع ہوئی تو سب نے کہا کہ ہم تو ڈوب جائیں گے، ہمارے گھر گر جائیں گے، لیکن اس عورت کا گھر کافی مضبوط ہے کیونکہ اس نے کافی پیسہ لگا کر یہ گھر بنوایا تھا، اسی لیے اس کے گھر کو کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی بارشیں شروع ہوئی تو گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ بارشیں بہت تیز ہو رہی ہیں، ساری رات بارش ہوتی رہی، اس لیے ہم اس عورت کے گھر جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ اپنے گھر میں ہمیں پناہ دے، کیونکہ ہمارے گھر کی چھت شاید گر جائے۔ تمہارا گھر مضبوط ہے، اس لیے اس میں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جب بارش تیز ہوئی تو سب سے پہلے گرنے والی چھت اس عورت کے گھر کی تھی جس کو سب مضبوط کہہ رہے تھے۔ سب حیران تھے کہ کیسے اتنی بارش میں اس عورت کے گھر کی چھت گر گئی اور ہمارے گھر ابھی تک صحیح سلامت ہے۔ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس گھر کی چھت سیمنٹ سے نہیں بلکہ ریت سے بنی ہوئی تھی، جو تھوڑی سی بارش کا وبال بھی برداشت نہ کر سکی۔ خیر، اب جو ہوا سو ہوا۔ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ کسی طریقے سے اس عورت کو اس گھر سے نکالنا ہے، کیونکہ وہ ملبے تلے دبی ہوئی تھی اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ۔ شام میں بارش ہوئی تھی اور اب رات کا وقت شروع ہو چکا تھا اور گاؤں والوں کو اس عورت کی پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ اب کچھ بھی کر کے انہیں اس عورت کو گھر سے باہر نکالنا تھا۔ بارش بھی تیز تھی، اندھیرا بھی تھا، بجلی نہیں تھی۔ ان ساری وجوہات کی بنا پر گاؤں والوں کے لیے اس عورت کو گھر کے ملبے تلے سے نکالنا ایک بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن خیر کرنا تو تھا ہی، کیونکہ وہ عورت بے یار و مددگار تھی، اس کے گھر میں کوئی مرد بھی نہیں تھا۔ گاؤں والوں نے ہمت کر کے تھوڑا ملبہ ہٹا کر اس عورت کو وہاں سے نکالا تو دیکھا کہ وہ عورت مر چکی ہے۔ گاؤں والوں کو بہت افسوس ہوا اور انہوں نے سوچا کہ اس کے کفن دفن کا بندوبست کرتے ہیں۔ سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ عورت کسی سے بھی گاؤں میں بات نہیں کرتی تھی، اس کے گھر کسی کا بھی آنا جانا نہیں تھا۔ مشہور یہ کہ اس عورت کی گاؤں میں شہرت کچھ اچھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے کوئی بھی اس کے گھر آتا جاتا نہیں تھا، لیکن اس کے گھر میں الگ الگ قسم کے لوگ آتے جاتے تھے جو کہ اس گاؤں کے کیا بلکہ اس علاقے کے ہی نہیں ہوتے تھے۔ گاؤں والوں نے کئی بار اعتراض کیا لیکن اس عورت نے کسی کی بات پر کان نہیں دھرا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ لوگ اس کے گھر میں
क्यों आते हैं। पहले उस औरत का छोटा सा घर था, न जाने ये कहां से इस गांव में रहने के लिए आई थी। कोई उसे नहीं जानता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने काफी मजबूत और बड़ा घर बना लिया था। सब गांव वालों के कच्चे घर थे और मजबूत नहीं थे, लेकिन उस औरत का घर मजबूत था और सीमेंट से बना हुआ था और काफी पक्का महसूस होता था। शुरू शुरू में जब ये औरत यहाँ रहने आई थी तो उसने कहा था कि वो एक बेवा है, उसका शोहर पुलिस सिपाही था और ये जमीन उसको हुकूमत की तरफ से मिली है। वो यहाँ पर आकर रहना चाहती है और घर बनाना चाहती है। तो किसी ने कोई एतराज नहीं किया कि वाकई ये बात सच्ची थी कि वो पुलिस वाले की बीवी थी और उसके शोहर के मरने के बाद उसे हुकूमत की तरफ से ये छोटा सा प्लॉट मिला था। ये प्लॉट गांव के बीचों बीच तो नहीं था, गांव से थोड़ा सा दूर था, लेकिन गांव के हिस्से में ही था। गांव की तमाम औरतें पहले उसके पास जाया करती थी। फिर कुछ ऐसे वाकयात हुए जिसकी वजह से औरतों को उनके शोहरों ने उस औरत के पास जाने से मना कर दिया और कहा कि वो अच्छी औरत नहीं है, उसके घर गैर मर्दों का आना जाना होता है, तो तुम लोग उस औरत के घर मत जाया करो। फिर उस औरत ने छोटे से घर से अपना घर काफी बड़ा बना लिया था। उसके बेवा होने के बावजूद इतना पैसा कहां से आया था कि उसने ये घर बनाया। खैर, गांव वालों ने उसे यहां से निकाला और उसके कफन दफन का बंदोबस्त करने लगे। लेकिन जैसे ही उसकी कब्र खोदी गई और लाश को कब्र के अंदर रखना चाहा तो इतनी शदीद बारिश हुई कि कब्र पानी से भर गई। रात गहरी हो चुकी थी। गांव वालों ने टॉर्च के इस्तेमाल से उसे दफनाना चाहा, लेकिन बारिश तेज से तेज होती जा रही थी। कब्र थी कि पानी से भरती जा रही थी। मजबूर होकर गांव वाले उसे वापस ले आए और कहा कि सुबह दफनाएंगे। सुबह होते ही बारिश रुक गई थी। गांव वाले दोबारा उसे दफनाने के लिए ले गए, लेकिन अचानक से गांव की मस्जिद में ऐलान हुआ कि एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला आ रहा है, जल्दी से महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। यह ऐलान सुनते ही तमाम लोग लाश को वहीं पर छोड़कर भाग गए और लाश को सैलाबी रेला बहाकर दूर ले गया। एक छोटा सा सैलाबी रेला था जो गुजर चुका था। उसके बाद अमनो अमान कायम हो गया, लेकिन गांव वाले परेशान थे क्योंकि ये छोटा सा सैलाबी रेला उस औरत की लाश को बहाकर ले गया था। गांव वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी तो दूर कहीं सिर्फ कफन नजर आया, लेकिन लाश कहीं नहीं थी। यानी कि उससे कफन भी छिन चुका था और वो बेकफन कहीं चली गई थी। सबको अफसोस हो रहा था कि उस बेचारी को कफन और दफन कुछ भी नसीब नहीं हुआ। न उसे ढांपने को कफन मिला, न दफनाने को जगह मिली। हालांकि सबसे शानदार घर पूरे गांव में उसी का था। उसने दुनिया में तो अपना घर बना लिया था, लेकिन उसका आखिरी घर जो उसकी कब्र थी उसे ना बना सकी। सब हैरान थे कि ये क्या हो गया था। फिर एक शख्स उसका पूछता हुआ वहां आया तो गांव वालों ने बताया कि वो औरत मलबे तले दबकर मर गई। उसे न कफन मिला न दफन। उस शख्स ने कहा यह तो होना ही था उस औरत के साथ। सबने पूछा क्या तुम जानते हो उस औरत के मुतालिक? तो उसने कहा कि वो उसका चचाजाद भाई था। गांव वालों ने जब उससे उस औरत के मुतालिक दरियाफ्त किया तो उसने बताया कि ये औरत एक फाहिशा औरत थी। उसके शोहर के मरने के बाद उसके पास कमाने के लिए कोई जरिया नहीं था। बजाय उसके रिज़्क़े हलाल कमाती, लोगों के घरों में काम करती। मैंने उससे बहुत कहा था कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम लोगों के घरों में काम करके पैसे कमाओ। तो उसने कहा कि मैं ये हकीर काम हरगिज़ नहीं करूंगी। वो जवान थी, जवानी में ही बेवा हो गई थी और उसने अपनी जवानी का फायदा उठाया। उसने रिज़्क़े हलाल को हकीर समझा और उसने कहा कि उसे अपना मकान बनाने की शदीद ख्वाहिश है और जब तक वो अपना पक्का मकान नहीं बना लेती तब तक वो ये काम नहीं छोड़ेगी। इसी घर को बनाने के लिए रुखसाना अपने घर में रात के अंधेरे में मर्दों को बुलाया करती थी और वो लोग उसके साथ बदफैली करते थे। ये सब उसकी अपनी मर्जी से होता था। वो खूबसूरत नौजवान थी। इस काम के उसे बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे। उसने एक एक पैसा जोड़कर अपना ये घर बनाया था जिसकी उसे शदीद ख्वाहिश थी। उसकी ये कहानी सुनकर सब लोग हैरान हो गए कि ये औरत जिसने अपना ईमान बेचकर ये घर बनाया और सिर्फ एक ही झटके में कुदरत ने उसका घर गिरा दिया। जिन लोगों ने रिज़्क़े हलाल से अपने कच्चे घर बनाए हुए थे उन सब के घर महफूज थे इस बारिश के बावजूद। लेकिन उस औरत ने हराम की कमाई से ये घर बनाया और सबसे पहले उसी का घर गिरा।
جس کے بارے میں ہم سب سوچتے تھے کہ اس کا گھر کبھی نہیں گرے گا۔ سچ کہتے ہیں کہ جس کام کی بنیاد حرام سے رکھی جائے وہ زیادہ دیر نہیں چلتا۔ دنیا میں شاندار گھر بنانے کی خواہش رکھنے والی اس عورت کو دنیا میں گھر تو کیا آخرت کا گھر بھی نصیب نہ ہوا، نہ قبر نصیب ہوئی اور کفن بھی اسے چھین لیا گیا۔ ناظرین، یہی انجام ہوتا ہے گناہ سے کمائی ہوئی چیز کا۔ غلط کام کر کے جب انسان پیسے جوڑتا ہے تو یہی انجام ہوتا ہے، اس کا پیسہ قدرت کچھ پل میں ڈبو دیتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دوسرے لوگوں پر یہ عذاب کیوں نہیں آیا جو حرام کھا رہے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے، اور جن پر آج عذاب نہیں آیا سمجھیں کہ اللہ نے ان کی رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے، وہ کسی بھی وقت اس رسی کو کھینچ سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ رزق حلال کماتے ہیں یہ سوچ کر کہ تھوڑا ہے لیکن حلال کا ہے، تو خدا ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ حرام کا پیسہ جلدی آتا ہے، بہت آتا ہے، لیکن اتنی ہی جلدی ڈوب بھی جاتا ہے، پریشانی اور اذیت کا باعث بھی بنتا ہے، دنیا اور آخرت کی رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنا وقت رزق حلال کمانے میں لگا دیں، کیونکہ رزق حلال کم ہوتا ہے لیکن کافی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس حرام کا پیسہ زیادہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی انسان کی ضروریات پوری نہیں ہو پاتی، اس کی ہوس بڑھتی رہتی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق دے اور ہم سب کو حرام رزق سے محدود رکھے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔